وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ پھر سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دیکھیں عبادی اس کو صرف اتنا ہی پڑھیں گے، عبادی عنی، عبادی مد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے وَإِذَا أجيب دعوة الداع إذا دعان دعوة الداع أجيب دعوة الداع إذا دعان دعوت الداعی، داعی لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَلْيُؤْمِنُوا بِي یا کی پیش کو اور حمزہ کو واضح کریں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی. فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں، یعنی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اور آپ سے مراد کون ہے یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں. کتنا قریب؟ من حبل الورید، آتا نا سورۃ الواقعہ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ جب مردے کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا. اور ویسے اللہ تعالی
شہ رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہے. اور اس قرب کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی قریب ہے، مراد اس سے اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے. بہرحال سورۃ قاف میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان سے قریب ہیں کتنے؟ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ. حبل کس کو کہتے ہیں؟ رسی. اور ورید شریان. جی یعنی بہت ہی قریب. اجیبو میں جواب دیتا ہوں. روٹ کیا ہوگا؟ جیم واو بے جواب جس سے. دعوتا دعا روٹ کیا ہوگا؟ دال این واو. الداعی پکارنے والا اس کا بھی روٹ وہی ہے دال این واو. اصل چیز دعوت ہے اور پھر اس کے ڈفرنٹ شیپس آ رہی. اذا دعانی دعانی کا روٹ کیا ہوگا؟ دال این واو وہی دعوت روٹ. میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، یا پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی پورے یقین کے ساتھ مجھے پکارتا ہے. جیسے آتا نا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، سورۃ الانعام آیت 41. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس چاہیے کہ وہ بھی جواب دے مجھے. یستجیبو کا روٹ بھی جیم واو بے ہے. جیسے سورۃ شورى آیت 38 میں آتا ہے 38 والذین استجابوا لربہم. کیا مطلب ہے یہاں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا. رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو ان کا کیا آگے سے جواب ہوتا ہے؟ یا کس لیے ہوتا ہے؟ یا کیا ہے؟ حرف ندا، پکار ہے نا. یا کہہ کے کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو پکارا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی آپ کا نام لے کے پکارے آپ کو. تو آپ کیا کرتے ہیں جواب میں؟ لبیک میں حاضر ہوں یا رب. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کا جواب دیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، اس پہ لبیک کہو جب تمہیں وہ ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی. انسان قرآن کے بغیر مردہ ہے. اللہ کے دین کے بغیر اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. تو جب اللہ کی پکار آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جان میں جان پڑ رہی ہے، اور اس میں جسے محسوس ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے پکارا، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سستی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں سنا کروں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر تم چاہتے ہو میں تمہاری بات کا جواب دوں، تو پھر تمہیں کیا چاہیے کہ تم کیا کرو؟ میری بات کا جواب دو. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے. اجیبو میں تو جواب دیتا ہوں کس کا؟ پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی کیا کریں؟ میری پکار کا جواب دیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. آمنہ بے جب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تاکید، استقرار، اطمینان، یعنی ٹرسٹ کریں مجھ پر اعتماد رکھیں، مجھ پر ایمان رکھیں، یعنی مجھ پر اعتماد رکھیں کہ میں ان کی دعائیں سنوں گا، اور میں نے جس کام کے لیے پکار رہا ہوں، جو حکم انہیں دے رہا ہوں، یہ انہی کے فائدے میں ہے. لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں. یرشدون کا روٹ کیا ہے؟ رے شین دال، رشد. رشد کس کو کہتے ہیں؟ راہ راست کو، ہدایت کو. اصل میں سیدھی راہ اختیار کرنے کے بعد اچھی عادات اپنانے اور ان پہ برقرار رہنے کا نام رشد ہوتا ہے. سیدھی راہ اختیار کرنے کے بعد اس پہ قائم بھی رہنا، اور پھر کیا کرنا؟ اچھے اطوار اپنانا.
اور ان پہ قائم رہنا. آپ کو معلوم ہے کہ ہدایت میں تھا راہ دکھانا، پھر چلانا، پھر منزل تک پہنچانا، اور رشد بھی ہدایت ہی ہے، بات ایک ہی ہے. فرق کیا ہے کہ اس میں راہ راست دکھا کر، یعنی راستہ دیکھ کر اس پہ استقامت، اور پھر جو عادتیں اختیار کی یا جو اچھی چیزیں اپنائی ان کو پھر اپنائے رکھنا. سیدھی راہ اختیار کرنے کے بعد نیک عادات اپنانا اور اس پر قائم رہنا، یہ رشد ہوتا ہے. فرق یہ ہے ہدایت اور رشد میں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ رشد کب ملتی انسان کو؟ رشید کب بنتا ہے انسان؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کر کے ہی یرشدون ہو سکتا ہے. جب اس کو راستہ مل جاتا ہے پھر وہ اس سے اڈاپٹ کر لیتا ہے، پھر اس پہ قائم رہتا ہے. ایسا شخص سمجھدار ہوتا ہے. رشد کا ایک معنی سمجھداری بھی ہوتی ہے. رمضان میں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: روزہ، قرآن، دعا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہذا جب بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کیا بتائیں؟ کہ میں بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں. اصل میں جب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، انسان کیا کہتا ہے؟ یا رب تو کہاں ہے؟ ایسا لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ دور ہے. تو فرمایا نہیں، دور نہیں ہوں قریب ہی. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. میں سنتا ہوں پکار جب بھی مجھے پکارتا ہے. اب جب بھی پکارتا ہے نہیں، مجھے پکارتا ہے. دعانی پھر نون کا زیر مس نہیں کرنا. جب بھی مجھے پکارتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پکارتا ہے یعنی واقعی پکارتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ یقین کے ساتھ واقعی پکارتا ہے. تو پھر ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. اور ہاں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تم بھی تو بات مانا کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہاری مانی جائے تو تمہیں بھی ماننا چاہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور ذرا اطمینان رکھو، تسلی رکھو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ راہ راست پا جائیں. یعنی راہ راست کب پاتا ہے انسان؟ اس میں رشد کیسے فٹ ان ہوتا ہے؟ استقامت، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت تو 1000 تسبیح پڑھ لو، ہاں، اور پھر وظیفہ کر کے کام نکلواؤ، اور پھر جب کام ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ نماز بھی چھوڑ دو. دین کا یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا کیا کرو؟ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور پھر یہ بھی نہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي میں اعتماد رکھو، اطمینان رکھو، صبر کرو، ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر مختصراً کیا کہا جا رہا ہے؟ جو دعا مانگتے ہیں میں اس کی دعا ضرور سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری تو قبول ہی نہیں ہوئی. تو کیا مانا؟ اطمینان رکھو، یا تو وہی مل جائے گا جو مانگا تم نے، یا اس کے بدلے کو مصیبت ٹل جائے گی جو آنے والی تھی. وہ تو نہ ملا جو تم نے مانگا، لیکن مصیبت ٹل گئی تم سے. اور تیسری چیز آخرت میں. اور انسان جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو پھر تمنا کیا کرے گا؟ کاش دنیا میں ایک نہ سنی جاتی، سارا کچھ یہی ملتا. تو صبر کرنے والوں کے لیے اجر کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. جب تکلیف والے لوگ صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کو اتنا اجر ملے گا تو دوسرے لوگ دیکھ کے حسرت کریں گے، کہیں گے کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہم اتنی سزائیں ہوتی ہیں اور آج ہمیں یہ سب ملتا ہے اور ہم بھی صبر کرتے. یہ مانگنا نہیں چاہیے یہاں، لیکن یہ صرف محاورتاً سمجھایا گیا کہ اگر دنیا میں کسی پہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشقت مصیبت آ جائے، وہ صبر سے کام لے، وہ شکوہ شکایتیں نہ کرے، وہ مایوس نہ ہو، وہ پلٹے نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ جمع رہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہ نہیں اچھا میری تو نہیں سنی جاتی، میں تو نہیں نماز پڑھ رہا. کئی لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا. نہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي.
میں جواب دیتا ہوں، اگر تمہیں ابھی نہیں ملا جواب، تم تک نہیں پہنچا، یہ تمہاری مرضی کا نہیں ملا، تمہیں قبول تو ہو چکا ہے لیکن کسی اور شکل میں آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے عمل اتنے اچھے نہ ہو مگر دعائیں اتنی ہو کہ ان کی وجہ سے ہی کچھ مل جائے، تو پھر تم مایوس ہو کر واپس نہ پلٹو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اعتماد رکھو، سنی جائے گی. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر یہ ہوگا تو رشد پر ہوگے، استقامت کے ساتھ پھر اچھے بن کے رہو گے. اور ویسے بھی اللہ کی نافرمانی دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص حرام خور ہے تو پھر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، یا پھر یہ کہ انسان جلد بازی کرتا ہے، یا یہ کہ غافل انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ورنہ دعائیں ضرور سنی جاتی. کس کس کی نہیں ہوتی؟ غافل دل کی، اور حرام کھانے والے کی، اور جلد باز کی، اور مایوس ہونے والا.